حمزہ نے پہلی بار انکل کا ہاتھ تھاما، ہلکے سے جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ انکل نے ہاتھ نہیں چھڑایا بلکہ چند لمحوں بعد اپنی انگلیاں اس کی۔ السلام علیکم دوستو، محلے کا وہ 60 سالہ خوبصورت انکل جسے سب عزت اور حیرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، اپنی خاموش زندگی میں کسی کو داخل ہونے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اس کے برابر والے خالی گھر میں ایک 35 سالہ شخص حمزہ آ کر رہنے لگا، سنجیدہ، کم بولنے والا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون لیے ہوئے۔ شروع میں وہ دونوں کے درمیان صرف رسمی سلام دعا تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ شام کی چائے، چھت پر لمبی خاموشیاں اور زندگی کے تجربات بانٹنے لگے۔ انکل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اسے سمجھے بغیر سوال کیے، اور حمزہ کو اس بزرگ آدمی پہ ایک ایسی کشش محسوس ہونے لگی تھی جو صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے صبر، اس کی گہرائی اور اس کے تنہا دل کی سچائی میں تھی۔ ایک رات جب ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پورا محلہ سو چکا تھا تو حمزہ نے دھیرے سے کہا کہ وہ اس تعلق کو صرف دوستی نہیں سمجھتا۔ انکل کے لیے یہ لمحہ غیر متوقع تھا، مگر انکار بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ دل کی وہ دیوار جو برسوں پہلے کھڑی ہوئی تھی حمزہ کی موجودگی نے آہستہ آہستہ گرا دی تھی۔ وہ ڈرتا تھا معاشرے سے، عمر کے فرق سے، اور سب سے بڑھ کر اس احساس سے کہ کہیں یہ بھی وقت ہی نہ ہو، مگر حمزہ کے مستقل رویے اور خلوص نے اسے یقین دلایا کہ کچھ رشتے تعریف یا نام کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بس ہوتی ہی ہیں۔ اور اسی احساس کے ساتھ انکل نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی کو اپنے قریب آنے دیا۔ اس کے بعد محلے والوں کے لیے وہ دونوں صرف ہمسائے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایک دوسرے کی تنہائی کا جواب بن چکے تھے، ایک ایسا خاموش، گہرا اور سچا تعلق جس میں الفاظ کم اور احساس زیادہ تھا۔ حمزہ کی آمد کے بعد انکل کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔ وہ جو پہلے شام کو تنہا چھت پر کھڑے رہتے تھے، اب اکثر 2 کپ چائے بناتے اور بغیر کچھ کہے 1 کپ حمزہ کی طرف بڑھا دیتے، اور یہی خاموشی دونوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ بن چکی تھی۔ ایک رات جب بجلی چلی گئی اور پورا محلہ اندھیرے میں ڈوب گیا تو دونوں چھت پر بیٹھے تھے، صرف چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ حمزہ نے پہلی بار انکل کا ہاتھ تھاما، ہلکے سے جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ انکل نے ہاتھ نہیں چھڑایا بلکہ چند لمحوں بعد اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا دی۔ اس ایک جملے میں جیسے برسوں کی دوری ختم ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی مگر سکون بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا کہ وہ اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتا، اور انکل نے پہلی بار بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ کسی وعدے سے کم نہیں تھی۔ اس رات کوئی بڑا جملہ نہیں بولا گیا، کوئی ڈراؤنی اعتراف نہیں ہوا، مگر دونوں کو سمجھ آ گیا کہ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر پہلے جیسے نہیں رہ سکتے۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں مزید قریب ہو گئی، کبھی خاموش بیٹھنا، کبھی پرانی باتوں پر ہلکی مسکراہٹ، اور کبھی بس ایک دوسرے کے قریب ہونے کا احساس جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا، مگر ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی انکل کے دل میں باقی تھا کہ کہیں یہ سکون بھی وقتی نہ ہو، اور شاید یہی خوف اگلی آزمائش بننے والا تھا۔ حمزہ اور انکل کے درمیان وہ خاموش مگر گہرا رشتہ اب روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، مگر جیسے جیسے قربت بڑھ رہی تھی ویسے ویسے انکل کے دل میں چھپا خوف بھی شدت اختیار کرنے لگا تھا۔ ایک شام جب سرد ہوا چل رہی تھی اور دونوں حسب معمول چھت پر بیٹھے تھے تو انکل غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ مگر وہ کچھ دیر تک نہ بولا، پھر آخر کار اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں نا؟ انکل نے نظریں چرا لی جیسے سچ بولنے سے سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کے الفاظ میں لرزش تھی۔ حمزہ کے دل پہ یہ جملہ سیدھا لگا، یا پھر آپ خود ڈر رہے ہیں؟ چند لمحے دونوں کے درمیان بھاری خاموشی چھا گئی، پھر انکل نے پہلی بار اپنے اندر کا سارا خوف لفظوں میں ڈال دیا۔ یہ دنیا آسان نہیں، لوگ سوال کریں گے، باتیں کریں گے، اور میں نہیں چاہتا تم میری وجہ سے کچھ برداشت کرو۔ حمزہ نے بغیر کچھ کہے ان کے قریب ہو کر بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا، اس بار پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ۔ میں نہیں آپ کو چنا ہے، دنیا کو نہیں۔ یہ جملہ سن کر انکل کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے برسوں سے دبے جذبات کو آخرکار سہارا مل گیا ہو۔ انہوں نے آہستہ سے سر جھکا کر حمزہ کے کندھے کے قریب کر لیا۔ وہ لمحہ کسی اعتراف سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد دونوں نے پہلی بار کھول کر ایک دوسرے کے قریب ہونے کا احساس کیا، نہ جلدی نہ بے صبری، بس ایک ٹھہرا ہوا
سچا اور گہرا تعلق۔ مگر قسمت شاید اتنی آسانی سے انہیں سکون دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلی ہی دن لمحے میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، لوگوں کی نظریں بدلنے لگی اور وہ خاموش محبت جو اب تک صرف ان دونوں کے درمیان تھی آہستہ آہستہ دنیا کی نظر میں آنے لگی۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں ان کے رشتے کو سب سے بڑی آزمائش کا سامنا ہونا تھا۔ انکل اور حمزہ کے تعلق کی آزمائش شروع ہو چکی تھی، مگر ان کے دل میں ایک دوسرے کی موجودگی میں ایسے سکون پاتے کہ دنیا کی سب سرگوشیاں بے معنی لگتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج اپنے سنہری رنگوں میں محلے کو نہلا رہا تھا، دونوں چھت پر بیٹھے تھے، خاموشی میں بس ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر حمزہ نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ لمحے ہمیشہ کے لیے رک جائیں، بس ہم اور یہ شام، کچھ نہیں چاہیے۔ انکل نے نظریں حمزہ کی آنکھوں میں ڈالی اور پہلی بار اتنی گہری نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی خواب ہے جو میں بھی دیکھتا ہوں، اور اب تم میرے ساتھ ہو تو لگتا ہے یہ حقیقت بن گیا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام، پیار اور دلچسپی صاف نظر آ رہی تھی۔ اور جیسے ہی شام کی روشنی مدھم ہوئی، حمزہ نے انکل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہ لمحہ اتنا پرسکون، اتنا خوبصورت اور اتنا رومانٹک تھا کہ دونوں بس ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں کھو گئے۔ ہوا میں خوشبو، سورج کی سنہری رنگ اور چھت کی خاموشی، سب نے اس لمحے کو جادوئی بنا دیا۔ اور انکل نے پہلی بار اپنے دل کی پوری دیوار توڑ کر حمزہ کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، اب میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا، یہ رشتہ ہمارے دلوں کی آواز ہے اور میں اسے ہمیشہ سننا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا، اور اس رات وہ دونوں پہلی بار نہ صرف لفظوں بلکہ احساسوں میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ایک ایسا رومانٹک، نرمی بھرا اور دل کے اتنے قریب لمحہ کہ اس نے ان کے تعلق کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور محلے کی ہر سرگوشی کے باوجود وہ دونوں اپنی محبت کے جادو میں محو ہو گئے۔ انکل اور حمزہ کی محبت کچھ مہینوں میں اتنی گہری ہو گئی تھی کہ محلے کی سرگوشیاں، تنقید اور معاشرتی رکاوٹیں سب بے معنی لگنے لگی۔ وہ چھت پر بیٹھ کر دن گزارتے، خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی سے سکون پاتے اور دل کی باتیں صرف نظریں اور چھو لینے سے کر لیتے۔ ایک دن انکل اچانک بیمار ہو گئے۔ ابتدا میں معمولی لگنے والی بیماری جلد ہی خطرناک شکل اختیار کر گئی۔ حمزہ روزانہ ان کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر ہاتھ پکڑے رہتا اور ہر بار ان کی کمزوری دیکھ کر دل ٹوٹتا، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتا۔ ایک شام جب شام کی روشنی کمزور ہو رہی تھی اور دنیا خاموش ہو چکی تھی، انکل نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ حمزہ، میں چاہتا تھا کہ یہ تعلق ہمیشہ رہتا، لیکن شاید وقت نے کچھ اور لکھا ہے۔ حمزہ نے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑے نا، بس یہ لمحہ رک جائے۔ انکل نے ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری محبت تمہارے لیے ہمیشہ زندہ رہے گی، لیکن میری دنیا ختم ہونے والی ہے۔ چند لمحوں بعد انکل نے اپنی آخری سانس لی اور حمزہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حمزہ کی چیخیں خاموش کمرے میں گونجی، مگر انکل واپس نہ آئے۔ وہ دن، وہ چھت اور وہ لمحات جن میں دونوں کی محبت نے جنم لیا تھا، اب صرف یادیں بن کر رہ گئی۔ ایک دردناک، رلا دینے والا انجام جس نے ثابت کیا کہ محبت کبھی کبھی دل جیت لیتی ہے، مگر وقت اور تقدیر سب کچھ لے کر چلی جاتی ہے۔ محترم دوستو، ہماری یہ چھوٹی سی کہانی ختم ہو گئی، مگر محبت، احساس اور جذبات کی دنیا ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ آپ سب سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کو کس قسم کی کہانیاں پسند ہے؟ کون سی کہانی میں آپ چاہتے ہیں کہ میں بناؤں؟ کیا کریں، کیا نہ کریں؟ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔